بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کے بارے میں ہے اور ان کی سخاوت پر محلول ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ایسی مزید اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئیں ناظرین، اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کون؟ ناظرین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کون نہیں جانتا، اور جن کا تعریف خود امام الانبیاء کی زبان سے ہوا، اور جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ کی لاڈلی بیٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی تھیں، جنہیں خود حضور نبی کریم فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ جنت کی کلیوں میں سے ایک کلی ہے۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اس چادر کے بارے میں جس میں آپ کی غربت اور افلاس کے وقت بھی آپ کی سخاوت نظر آتی ہے، اور آپ کی رحم دلی کا اور آپ کی کشادہ دلی کا پتہ چلتا ہے کہ خود تو غربت میں رہ کر بھی زندگی بسر کر لی، لیکن آنے والے سیل کو کبھی خالی نہ موڑا۔ آپ کی یہ سخاوت اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ اس سے بڑا کوئی سخی بھی نہیں ہو سکتا کہ خود تو بھوکے ہوں لیکن آنے والے کو اس کی حیثیت سے بھی زیادہ دے کر بھیجا۔ ظاہری بات ہے، جن کے بابا اتنے سخی کہ کوئی سائل آتا تو اتنا دے کے بھیجتے کہ آنے والی نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتیں، وہ بیٹی خود کیوں نہ سخاوت کی حامل ہوتی۔ ناظرین، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ بالکل مزاح میں، چال ڈھال میں، شکل و شباہت میں اپنے بابا سے بہت زیادہ ملتی تھیں۔ نبی کریم اپنی بیٹی سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ جب بھی سیدہ فاطمہ الزہرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتی تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور ان کا استقبال کرتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے، ان کا ماتھا چومتے اور سینے سے بھی لگاتے اور فرماتے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب بھی میں فاطمہ کا بوسہ لیتا ہوں تو مجھے اس کے اندر سے جنت کی کلیوں کی خوشبو آتی ہے۔ تو آئیں بات کرتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی سخاوت کے بارے میں کہ ایک اعرابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں، میں کافی دن سے بھوکا پیاسا ہوں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ بھی نہ تھا، اور وہ اعرابی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں بڑی دور سے آیا ہوں اور میں نے بڑی دور جانا ہے، مجھے سواری بھی عنایت فرمائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا تو ایک صحابہ نے اعرابی کو ایک سواری دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا عمامہ شریف اتار کر دے دیا جو آپ ایک دن پہلے مدینے کے بازار سے لائے تھے۔ جب سواری کا سارا سامان مہیا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان اٹھو اور گلی میں سب سے پہلے جس کا گھر آئے اس گھر سے اس اعرابی کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ جب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے تو سب سے پہلا گھر آپ کو حضور کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نظر آیا۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ تو فرمایا کہ میں سلمان فارسی، مجھے حضور نے بھیجا ہے کہ ایک اعرابی آیا ہے، انہیں کھانا دینا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پہلے ہی 3 دن سے کچھ نہیں بنا تھا،
لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس نہیں بھیجا، لیکن آپ نے فرمایا رکیں۔ آپ اپنے کمرے سے جا کر اپنی چادر کو لے کر آئیں جنہیں آپ اپنے اوپر لے کر سویا کرتی تھیں۔ آپ نے فرمایا انہیں لے جائیں اور گلی کے آخر میں ایک شمعون یہودی کا گھر ہے، اس کو جا کر کہیں کہ یہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر ہے اور وہ کہہ رہی ہیں انہیں آپ گروی رکھ کر کچھ جو دے دیں، ہم نے عربی کے لیے آٹا پیس کر کھانا بنانا ہے، وہ بہت بڑی دور سے آیا ہے۔ جب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی چادر لے کر شمعون یہودی کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، یہودی بار آیا تو کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر ہے اور وہ کہہ رہی ہیں ہمارے گھر میں سائل آئے ہیں، انہیں کھانا کھلانا ہے، گھر میں کچھ نہیں، یہ چادر گروی رکھ کر کچھ جو دے دیں۔ تو شمعون یہودی نے جو وہ چادر پکڑی، اس چادر کے اندر سے خوشبوئیں آ رہی تھی، ایسی خوشبوئیں کہ مدینے کے بازار کے عطروں میں بھی وہ خوشبوئیں نہیں پائی جا سکتی۔ تو یہودی کہنے لگا سلمان میں نے مدینے کے بازاروں سے اور بڑی دور دور سے بہت سی چیزیں خریدی ہیں، اور لیکن ان چیزوں میں یہ خوشبو میں نے نہیں پائی جو میں نے بی بی فاطمہ کی چادر میں اتنی پاکیزہ خوشبو پائی ہے۔ شمعون یہودی نے وہ چادر واپس کر دی اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے کہ آپ جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ چادر واپس کر دیں اور کہیں کہ اس چادر کے صدقے اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو نور سے منور کر دیا ہے، آپ یہ چادر بھی رکھ لیں اور جوں کا آٹا بھی، اور اپنے بابا کو خوشخبری دے دیں کہ میں ان کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں۔ ناظرین، اس بات سے مکمل طور پر وضاحت ہو گئی کہ نبی کے گھر والے، نبی کے اہل بیت خود تو 3 دن سے بھوکے، لیکن اپنے دروازے پہ آئے ہوئے سیل کو خالی نہ جانے دیا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کی چادر کی وجہ سے ایک یہودی کس طرح مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے، پائتن پاک سے عقیدت رکھنے والا بنائے۔ آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔